الحمدللہ میری ایک بوا پھوپھی اور ان کے شوہر مسلمان ہو گئے ہیں۔ میرے چاچا کا ایک بیٹا مسلمان ہو گیا ہے۔ میرے 6 نوکر مسلمان ہو کر اعلان کر چکے ہیں۔ 2 نے تو مسلمان لڑکیوں سے شادی بھی کر لی ہے۔ میں نے اپنے گھر والوں کو ابھی تک نہیں بتایا ہے کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ 5 سال ہونے والے ہیں۔ میں بہت پریشان ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم حضرات، آج ایک اور ویڈیو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے بھارتیہ جج کے پورے خاندان نے ہندوتوا چھوڑ کے اسلام قبول کیا۔ انڈین جج سمیر کے قبول اسلام۔ اللہ اکبر۔ اس ویڈیو کا ادیش کسی کی بھاونا کو ٹھیس پہنچانا نہیں، یہ ویڈیو صرف ایجوکیشن کے لیے ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جج صاحب کے پورے خاندان نے اسلام کیسے قبول کر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ وعلیکم امید ہے آپ السلام۔ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ اللہ آپ کو بھی خوش دوستو، رکھے۔ آج کے قبول اسلام کی جو کہانی آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، یہ بہت ہی اہم ہے۔ یہ انڈیا کے ایک جج صاحب ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ ان کا اسلام سے پہلے والا نام سمیر تھا اور اب ان کا نام قاضی محمد شعیب ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، میں ہریانہ کے ایک جاٹ خاندان میں 23 مئی 1942 کو پیدا ہوا۔ روہتک سے میں نے 12ویں کلاس اور پھر BSc کیا، اور بعد میں میرے والد نے جو چنڈی گڑھ کے جج تھے میری لائن بدلنے کا فیصلہ کیا اور LLB کرنے کو کہا۔ میں نے LLB کیا اور چنڈی گڑھ سے وکالت شروع کر دی، اور پھر اللہ نے یہ کیا کہ PCS پہلی بار میں نے کوالیفائی کیا۔ آج کل ایک ضلع عدالت میں CIA DJ ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد ڈسٹرکٹ جج بننے کی امید ہے۔ میری ایک بہن DSP ہے، ان کے شوہر ADM ہیں۔ ہمارا خاندان اللہ کا شکر ہے کہ پڑھا لکھا خاندان ہے۔ ہمارے خاندان میں اردو کا رواج رہا ہے۔ میرے دادا اردو کے بہت اچھے شاعر تھے۔ وہ مخدوم پانی پت کی عقیدت مندوں میں تھے۔ میں ہریانہ میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ کورٹ میں جج کے عہدے پر فائز تھا۔ ہمارے خاندان میں انسانی قدروں کی بڑی اہمیت تھی۔ گھر میں بڑی عورتیں اور بڑے پرسوں، صوفیوں اور اچھے لوگوں کے قصے سناتے تھے۔ میرے والد خود بہت ایماندار افسر تھے۔ میں نے پریم چند کی کہانیاں پڑھی تھیں۔ میں نے پنچ پرمیشور کہانی بھی پڑھی ہے۔ اس کہانی سے میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ فیصلے کی گدی پر آدمی خدا کا نائب بن کر بیٹھتا ہے۔ اس کو سارے انسانوں کو ایک آنکھ سے دیکھنا چاہیے اور انصاف کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس کا خیال کرتا ہوں اور عدالت میں اپنی طرف سے انصاف کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب آدمی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی لوگوں کے دلوں میں عزت اور محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ میں جہاں بھی رہا، لوگ میری ایمانداری کی وجہ سے میری بہت قدر کرتے ہیں، بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ بے ایمان اور رشوت لینے والے بھی میری عزت کرتے ہیں۔ بلکہ میں نے تو دیکھا کہ میرے افسر بھی میری ہمیشہ کی ایمانداری کی وجہ سے بہت عزت کرتے ہیں۔ 5 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک روز صبح میں مارننگ واک یعنی چہل قدمی کر رہا تھا۔ مولانا صاحب کا ایک شاگرد جو بہت شریف اور محبت بھرا نوجوان ہے میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ آپ ہمارے شہر میں آئے ہیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ سب لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں۔ میں آپ سے کافی دن سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، آپ مجھے 10 منٹ کا وقت دے دیجئے۔ میں نے کہا ابھی میرے ساتھ چلیے، ایک کپ چائے پی لیجئے۔ اس نے کہا کہ ہمارے حضرت جی کہتے ہیں، قرآن نے کہا ہے کہ جب کسی سے ملنے جانا ہو تو اپوائنٹمنٹ لے کر جاؤ۔ میں نے کہا میں ٹائم دے رہا ہوں، میرے پاس ابھی وقت ہے۔ وہ خوش ہوا، میرے ساتھ میرے گھر آیا اور بولا مجھے یہ فکر ہے کہ جج صاحب آپ اتنے ایماندار اور بھلے افسر ہیں، آپ کو ایک دن مرنے کے بعد بڑی عدالت میں مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا اور آپ پر غداری کا مقدمہ چلے گا۔ میں نے حیرت سے پوچھا مجھ پر غداری کا مقدمہ چلے گا؟ بولے جی، جس دیش میں آدمی رہتا ہو وہاں کے حاکم اور مالک کو نہ مانے اور وہاں کے سنویدھان کو نہ مانے تو پھر وہ باغی اور غداری کہلایا جائے گا۔ اس پوری سرشٹی کائنات کا حاکم و مالک ایک اللہ ہے اور اس کا فائنل دستور، سنویدھان، قانون قرآن مجید ہے۔ اب جو اللہ کو اور قرآن کو نہ مانے وہ تو باغی اور غدار ہی کہلایا جائے گا۔ میں نے کہا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ مجھ پر مقدمہ چلے گا؟
اس نے بڑے درد اور حیرت سے کہا، میں اتنا پڑھا لکھا تو نہیں ہوں کہ آپ کو دلائل سے سمجھا دوں، مگر جب آنکھ کھلے گی، جس کو مرنا اور آنکھ بند ہونا کہتے ہیں، ہم اسے آنکھ کھولنا کہتے ہیں، تو بات ہماری ہی سچی ہوگی۔ مگر جج صاحب، اس وقت آپ کو فیصلے کا اختیار نہیں رہے گا، کیونکہ آنکھ بند ہو چکی ہوگی، تو مجبوراً آپ کو ہمیشہ کی نرک کی جیل میں جلنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل پڑے، جن میں سے ایک تو زمین میں ٹپک گیا اور دوسرا پلکوں میں اٹک گیا۔ اس کے محبت اور ہمدردی میں وہ 2 آنسو میرے گلے کا فندہ بن گئے۔ میرے دل میں آیا کہ سمیر، ایسے ہمدرد کی بات میں ضرور سچائی ہے اور اس کی ماننے میں ہی میری بھلائی ہے۔ میں نے کہا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا، آج 1 تاریخ ہے، ہمارے حضرت سونی پت آتے ہیں، آپ کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیں گے۔ میں نے کہا، کس وقت چلنا ہے؟ اس نے کہا، 10 بجے یہاں سے چلیں گے اور 11 بجے تک پہنچ جائیں گے۔ حضرت 11:30 بجے تک آ جائیں گے، لہٰذا 10 بجے ہم دونوں چلیں اور 11 بجے سونی پت پہنچے۔ اتفاق سے مولانا کو اس روز کوئی کام تھا، جس کی وجہ سے 1:30 بجے سونی پت پہنچے۔ گاڑی کی آواز آئی، میں کمرے سے نکلا، مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت صاحب نے کہا، ایمان اندر کے یقین کا نام ہے، آپ نے ارادہ کر لیا، بس ہو گیا، آپ بھی اس سبھا میں شریک ہو جائیں، اس کے لیے کلمہ پڑھ لیجئے۔ یہ کلمہ آخری اور مکمل دستور، قرآن کو نبی کے طریقے پر عمل کرنے کو اور اس کو ماننے کا حلف ہے، جو ہر آدمی کو عہدہ سنبھالنے وقت لینا ہوتا ہے۔ حضرت نے مجھے کلمہ پڑھایا اور اردو میں ترجمہ بھی کہلوایا۔ پھر مجھ سے معلوم کیا کہ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا ہے، آپ نے اسلام کو پڑھا اور سمجھا بھی ہے۔ میں نے کہا، میں نے LLB کیا ہے، میں نے مسلم پرسنل لاء میں جو کچھ پڑھا ہے، بس اس کے علاوہ ایک لفظ نہیں پڑھا۔ مسلمانوں سے زیادہ رابطہ بھی نہیں رہا، بلکہ نام کے لیے بھی مسلمانوں سے رابطہ نہیں رہا۔ ہریانہ میں مسلمان ہیں بھی نہ کے برابر۔ حضرت نے پوچھا، پھر اتنا بڑا فیصلہ آپ نے کس بات پر لیا؟ میں نے کہا، آپ کا یہ مرید میرے پاس آیا اور محبت سے مجھ سے کہا، آپ اتنے ایماندار افسر ہیں، مگر آپ پر ایک بڑی عدالت میں غداری کا مقدمہ چلے گا۔ اور جب میں نے اس سے ثبوت مانگا تو جواب میں محبت سے اس کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل گئے، ایک زمین میں گر گیا اور ایک پلکوں میں اٹک گیا۔ حضرت صاحب، مجھے آج معلوم ہوا کہ ہتھکڑی پہن کر مجرم کیسے بے بس ہو جاتا ہے۔ یہ محبت بھرے 2 آنسو میرے گلے کا فندہ بن گئے۔ میرے دل نے کہا، ایسے محبت بھرے آدمی کی بات ماننے میں ہی بھلائی ہے، ایسا خیرخواہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضرت نے میرا نام قاضی محمد شریح رکھا، مجھے بار بار مبارکباد دی اور اسلام پڑھنے کے لیے کہا۔ کتابوں کی ایک فہرست بنائی اور ایک مولانا کے ذمے لگایا کہ وہ دہلی سے یہ کتابیں مجھے منگا کر دیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کی امانت آپ کی سیوا میں اس کتاب کو پڑھا۔ اس کتاب نے مجھے اپنے فیصلے پر بڑا اعتماد پیدا کیا کہ بنا سوچے سمجھے میں نے کتنا سوچا سمجھا فیصلہ لیا، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ میرے اللہ نے مجھے کتنا سوچ سمجھ کر لینے والا فیصلہ بے سوچے سمجھے لینے پر مجبور کیا۔ اس کے بعد میں نے مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ کتاب پڑھی۔ اس کتاب نے یوم آخرت خصوصاً حشر کی عدالت کو دل و دماغ پر ایسا طاری کیا کہ اب میں عدالت میں جج کی کرسی پر تو ہوتا ہوں، لیکن میرا ذہن اللہ کی عدالت میں حساب دیتے وقت مجرموں کے کٹہرے میں اپنے آپ کو کھڑا پاتا ہوں۔ بعض مرتبہ اس خوف میں بہت زیادہ بدحال ہو جاتا ہوں۔ اس کے بعد الحمدللہ ایک کے بعد ایک کئی 100 کتابیں پڑھ چکا ہوں۔ میں نے اپنے گھر والوں کو ابھی تک نہیں بتایا ہے کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ 5 سال ہونے والے ہیں، میں بہت پریشان ہوں، مگر جب بھی حضرت سے بات ہوتی ہے تو حضرت کہتے ہیں کہ ابھی کچھ روز بعد اعلان کیجئے۔ الحمدللہ میری اہلیہ تو مسلمان ہو گئی ہے اور میرے دونوں بچے بھی۔ ہم چاروں نماز روزہ گھر میں پابندی کے ساتھ کرتے ہیں۔ آج حضرت نے فرمایا کہ اب انشاءاللہ رمضان کے بعد اعلان کروائیں گے۔ میرے دل میں بار بار غیرت کی وجہ سے بہت جذبہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود اعلان کر دیا تھا، مگر پھر اندر سے کوئی سمجھاتا ہے کہ ایک آدمی کو اپنا رہبر بنا لیا ہے تو پھر اپنے چلانے کی بجائے اس کی ماننے میں ہی عافیت ہے۔ بعض دوسرے معاملات میں نے تجربہ بھی کیا ہے کہ حضرت کی مرضی ماننے میں بڑی بھلائی ملی۔ میں نے عام اعلان نہیں کیا، لیکن بہت سے مسلمانوں کو الحمدللہ ہمارے اسلام کا علم ہے۔ میں جمعے کی نماز جہاں رہتا ہوں اس سے دور کہیں شہر، گاؤں یا قصبے میں جہاں جمعہ ہوتا ہو تلاش کر لیتا ہوں۔ الحمدللہ جمعہ پابندی سے پڑھتا ہوں
ایسے ہی جماعت میں نے 3 روز الحمدللہ اب تک 7 مرتبہ لگائے ہیں، مگر دور جا کر ہریانہ میں 1947 کے بعد اسلام اور مسلمان تو ایسے ہی ہیں، اس لیے رسم و رواج کے لحاظ سے اسلام سے ہمیں مناسبت کم ہی تھی۔ اگرچہ اردو تہذیب اور گھر میں نان ویج کا رواج تھا، مگر چونکہ عقیدہ اور پورے ضابطے کے لحاظ سے اسلام بالکل نیچرل مذہب ہے، مجھے بالکل بھی اجنبی نہیں لگا، بلکہ ایسا لگا کہ یہ تو میری ہی چیز تھی۔ حضرت صاحب کتنی سچی بات کہتے ہیں۔ سونی پت میں ان کی تقریر میں نے سنی، اسلام دین فطرت ہے، پیاسے انسان کو جس طرح سے آپ اس کے ہونٹوں کے پاس پانی لائیں گے تو جس طرح وہ اس کو قبول کرے گا، اسی طرح انسانی فطرت دین فطرت کی پیاسی ہے، اس کو دین فطرت اجنبی نہیں لگتا، شرط یہ ہے کہ اس کے ہونٹوں تک لگا دیا جائے۔ الحمدللہ میری ایک بوا، پھوپھی اور ان کے شوہر مسلمان ہو گئے ہیں، میرے چاچا کا ایک بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، میرے 6 نوکر مسلمان ہو کر اعلان کر چکے ہیں، 2 نے تو مسلمان لڑکیوں سے شادی بھی کر لی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، اور کتنی سچی بات فرماتے ہیں، کہ یہ ملک اہل محبت کا ملک ہے، محبت یہاں کے لوگوں کی کمزوری ہے، سچی ہمدردی اور محبت کے سامنے یہ قوم پاؤں نہیں جما پاتی، فوراً مائل ہو جاتی ہے۔ اس قوم کی اس خوبی کا فائدہ اٹھا کر ہم لوگ کچھ نہ سمجھ لوگوں کی گندی سیاسی فرقہ پرستی سے متاثر ہونے کے بجائے ان کو اپنا خونی رشتے کا بھائی سمجھ کر اگر محبت سے دعوت دیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو قوم اسے ٹھکرائے۔ یہاں دعوت کا کام کرنے کے لیے زیادہ بحث و مباحثہ اور عقلی دلائل اور اس کی صلاحیت کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف محبت اور ضرورت کی ضرورت ہے، اور ضرورت سے زیادہ محبت کی۔ شرط یہ ہے کہ محبت وہ ہو جو اندر سے ابلے اور دل تک پہنچ جائے۔ ایک کم پڑھے لکھے سیدھے دیہاتی نوجوان کے 2 آنسو بلکہ 1.5 آنسو میرے لیے ہمیشہ کے کفر شرک سے نجات کا ذریعہ بن گیا۔ اگر رحمت للعالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح راتوں کو اللہ کے حضور رونا اور سینے کا ہانڈی کی طرح کھولنا ہمیں نصیب ہو جائے تو یہ بھی ملک انشاءاللہ 100% اسلام کا زبردست مرکز بن جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرن۔ تو دوستو یہ تھی آج کی سچی کہانی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو بہت ہی اچھا تھا، اور یہ ویڈیو ہے راہ جنت آفیشیل کا۔ آئیے اس ویڈیو کے 1-2 کمنٹ کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آپ سب ان سے بدگمان نہ ہو، یہ جو قبول اسلام کے واقعات بتاتے ہیں وہ صحیح ہے۔ یہ مولانا کلیم صدیقی کی کتاب نسیم ہدایت کے جھونکے ان میں سے بتاتے ہیں۔ ان میں جو یہ واقعات بتاتے ہیں اس میں کہ کچھ لوگ فوت بھی ہو چکے ہوں گے۔ یہ کتاب آپ سب بھی پڑھیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور ایسے واقعات ہیں کہ پڑھنے والا حیرت میں آ جائے۔ ہندو رشی منی بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ جسے چاہتا ہے ایمان کی دولت سے نوازتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ایمان کی دولت سے نوازتا ہے۔ تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا آپ کامنٹ کر کے بتائیں، اور اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔